السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارمان حیل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کشمیر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل دھیرکوٹ آزاد کشمیر کے صدر اور نامزد امیدوار قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر غربی باغ کے لیے راجہ خاور قیوم ایڈوکیٹ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو ٹکٹ کے حصول کے لیے۔ بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ اور خیر مبارک آپ کو بھی مبارک ہو کہ ایک نوجوان کو ٹکٹ ملا ہے۔ حاجہ مبشر اعجاز صاحب کے ہوتے ہوئے، طارق عباسی صاحب کے ہوتے ہوئے، اور اس کے علاوہ باقی 7 امیدوار اور بھی ہیں جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، ان سب کے ہوتے ہوئے خاور قیوم ایڈوکیٹ کو کیسے ٹکٹ مل گیا؟ دیکھیں جی، یہ پارلیمانی بورڈ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا موضوع امیدوار ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ پارٹی کے لیے جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ امیدوار کون ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ میں حلقے کا صدر بھی تھا اور میرے والد صاحب 90 میں الیکشن پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن اس کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا تھا۔ پھر 2018 میں مجھے جو ہے وہ پارٹی کی صدارت دی گئی۔ اس وقت کے امیدوار تھے 2016 کے راجہ آصف علی صاحب، یہ پارٹی چھوڑ کے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید غربی باغ سے پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے۔ پھر میں نے دوبارہ جو ہے وہ پہلا ورکر کنونشن کروایا وہاں پہ، اور آپ یہ پتہ کر لیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد 2016 کے الیکشن کے بعد آزاد کشمیر میں وہ پہلا پروگرام تھا کہ جو اتنے جو ہے وہ پبلکلی گیدرنگ اکٹھی ہوئی تھی، کارکن اکٹھے ہوئے تھے، اور خاموش کارکن اور جو مایوس کارکن تھے وہ دوبارہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں ان ہوئے تھے۔ اچھا، یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کو 90 میں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو گزشتہ الیکشن تھے اس میں آصف علی صاحب کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملا تھا، لیکن خاور قیوم ایڈوکیٹ صاحب راجہ افتخار ایوب صاحب کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، وہ ان کی پکچرز بھی آپ کی موجود ہیں، وہ نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کر رہے تھے، اس کے باوجود پارلیمانی بورڈ کو کیسے قائل کرنے میں کامیاب ہوئے آپ؟ دیکھیں جی، یہ 2016 کا جو الیکشن تھا، اس میں جو غربی باغ کی پیپلز پارٹی تھی، غربی باغ کی جتنی بھی تنظیمیں تھیں پیپلز پارٹی کی، ساری تنظیم کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ راجہ آصف علی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کو نہیں، راجہ آصف علی کو جو ہے وہ ہم کسی صورت جو ہے وہ سپورٹ نہیں کریں گے، اس لیے یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی تو تھی۔ دیکھیں یہ پارٹی کی جو تنظیم تھی غربی باغ کی جتنی بھی تنظیم تھی اور کارکنان تھے، ہم نے کارکنان کے فیصلے کو آن کیا کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ ڈیسیژن ہے، چونکہ پارٹیاں چلتی ہی کارکنان سے ہیں، تنظیموں سے جو ہے وہ پارٹیاں چلتی ہیں، تو وہ تنظیم کا اور کارکنان کا مشترکہ یہ فیصلہ تھا کہ پارٹی ٹکٹ نہیں بلکہ راجہ آصف علی صاحب کی شخصیت کو جو ہے نا، چونکہ 2011 میں کے جو دور گزرا پیپلز پارٹی کا، گو کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہاں پر بڑے میگا پروجیکٹ دیے، لیکن بحیثیت امیدوار جو وہاں کا تھا اور سٹیک ہولڈر جس کو الیکشن بھی لڑایا گیا، مشیر بھی ملے، لیکن سنگل بھی ایک کارکن کا جو انڈیویجول جو کام تھے وہ نہیں ہو سکے ہیں۔ میگا پروجیکٹ ڈائریکٹ چودھری مجید صاحب نے جو ہے وہ اور قمر زمان صاحب کی مہربانی سے غربی باغ میں لانچ ہوئے پیپلز پارٹی کے دور میں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اب جو ہے 7 امیدوار آپ کے ساتھ اور تھے جنہوں نے ٹکٹ کے حصول کے لیے اپلائی کیا تھا، اب چونکہ پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھی جائے تو اب تو آپ کو آپس میں بھی پارٹی میں بھی اچھی خاصی مخالفت کا سامنا ہوگا، اس کے لیے کیا حکمت عملی بنا رکھی ہے آپ نے؟ دیکھیں ٹکٹ سے پہلے جتنے امیدوار ہم 7-8 امیدوار تھے، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، سارے پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، اور ہم تقریباً ایک ہی طبقے سے ہمارا تعلق ہے۔ میری عمر کم ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ لیول ہمارا تقریباً جو ہے وہ برابر تھا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ میرا کوئی زیادہ ایکسپیرینس ہے پولیٹکس میں، تو ہمارا مشترکہ یہ فیصلہ تھا کہ پارٹی جس کو ٹکٹ جاری کرے گی
تمام کے تمام جو امیدوار جو خواہش مند جو ٹکٹ کے ہیں وہ اس پارٹی ٹکٹ کی حمایت کریں گے. یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے غربی باغ کے اندر. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی اثر و رسوخ کی وجہ سے ٹکٹ ملا ہے یا پھر آپ نظریاتی ہیں، نظریاتی ہونے کی وجہ سے آپ کو اہم سمجھا ہے اس ٹکٹ کے لیے پارلیمانی بورڈ نے؟ دیکھیں جو پارلیمانی بورڈ کا جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مستقبل میں پیپلز پارٹی یا کسی کوئی بھی اگر پارٹی ہو، اس کی قیادت جو ہے وہ فیچر دیکھتی ہے کہ فیچر میں جو ہے وہ ہمیں پارٹی وہاں پہ مضبوط کیسے مل سکتی ہے. ڈیفینیٹلی پارٹی کے پاس ایسی ساری خبریں تھیں، ان کے پاس تمام ثبوت تھے کہ 2018 سے لے کر اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو مہم ہے یا پھر پیپلز پارٹی کی جو سرگرمی ہے، یہ 2.5-3 سال لگاتار جو ہے وہ سرگرمی ہماری جاری رہی. اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے 1996 کے الیکشن سے لے کر 2016 تک، صرف سرگرمی وہاں پر پارٹی کی الیکشن کی حد تک کی رہی ہے. لیکن ہم نے وہاں پہ الیکشن کو نہیں دیکھا. 2018 سے لے کر 2021 ہے، اس میں ہم نے تنظیمیں بنائی جو ہے وہ پیپل پارٹی کی، پی ایس ایف کی، پی وائی او کی اور یونین کونسل لیول پہ تنظیمیں بنائیں اور بے شمار لوگوں کو. اور آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، آج کل مشکل نہیں ہے، سوشل میڈیا آپ کھولیں. مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، مسلم کانفرنس کے پاس ایم ایل اے تھا، پی ٹی آئی کے پاس پاکستانی وفاقی حکومت تھی، اور جتنے لوگ اس 2018 سے لے کر 2021 تک جب سے مجھے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنایا گیا، آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کھولیں آپ کو سارا ثبوت مل جائے گا کہ سب سے زیادہ لوگ جو پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں دیگر جماعتوں سے مستعفی ہو کر. یہ پیپلز پارٹی غربی باغ کے پاس پہلی دفعہ یہ اعزاز ہے، اور پہلی دفعہ پیپلز پارٹی غربی باغ کی جو ہے وہ تنظیمی سطح پہ سرگرمیاں ہوئی ہیں غربی باغ کے اندر. دیکھیں اسد صاحب نے 19 میں ہی اچھے خاصے ووٹ لیے تھے، 13-14 ہزار. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے پیپلز پارٹی مزید مستحکم ہوئی ہے، تنظیم سازی بھی ہوئی ہے، تو کیا اس دفعہ اس پوزیشن میں آیا کہ وہ 13-14 ہزار سے بھی زیادہ ووٹ لے لے گی؟ دیکھیں اگر 1996 میں انہوں نے 13-14 ہزار ووٹ لیے تھے تو 2016 میں انہوں نے 3200 ووٹ لیے. وہ الیکشن اس میں جو ہے وہ بہت سارے ایلیمنٹ تھے، اس میں برادری کے ایلیمنٹ بھی تھے، اس میں ہوا کا جو ایلیمنٹ بھی تھا. وہ آصف علی صاحب کی ذاتی کاوش یا پیپلز پارٹی کی کیونکہ 90 میں پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا تھا، 1996 میں جو ہے وہ 14,000 ووٹ ملا تھا. اچھا موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے پیش نظر اب آپ کو ٹکٹ بھی آپ نے حاصل کر لیا ہے، تو ابھی آپ اپنے آپ کو کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی دیکھیں ہم جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. ہم جدوجہد کریں گے، ہار جیت سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم ہاریں گے یا جیتیں گے، کوئی غرض نہیں ہے. ہماری جدوجہد ہمارا کرنا حق ہے اور ہماری عادت بھی ہے جدوجہد کرنے کی. اگر الیکشن جیت گئے تو لوگوں کو جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ حق نمائندگی دکھائیں گے کہ حق نمائندگی ہوتی کیا ہے. وہ لیڈر جو ہے وہ پورے ملک کا ہو سکتا ہے، ریاست کا ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جو آصف علی صاحب سے پیپلز پارٹی کے وہاں پہ سرکردہ تھے، تو ان پہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مسلم کانفرنس کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا ہے. اب خاور ایڈوکیٹ صاحب کو ٹکٹ ملا ہے، وہ پارٹی کی بھاگ دوڑ وہاں سے سنبھال رہے ہیں، تو کیا کیونکہ پارٹی کی پوزیشن بھی ابھی تک اس طرح کا مستحکم نہیں ہے، تو کیا وہ کسی کے حق میں دستبردار ہو سکتے ہیں؟ کون؟ خاور قیوم ایڈوکیٹ صاحب. دیکھیں جی آپ نے دو سوال کیے ایک آصف علی صاحب کے حوالے سے. آصف علی صاحب کی بھی اپنی ایک جدوجہد ہے، کسی کی جدوجہد کو جو ہے نا وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی بی ٹیم کا کردار ادا کیا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے اس کی اپنی سوچ ہوگی، لیکن وہ اپوزیشن میں ان کا بھی کردار تو ہے نا ان کا، اس سے میں انکار نہیں کر سکتا. بڑی جدوجہد ہے ان کی، یہ نہیں ہے کہ ان کی جدوجہد نہیں ہے. اسی طریقے سے بے شمار لوگ ہیں جن کی میجر لطیف صاحب ہیں، سارے لوگ ہیں ان کی جدوجہد ہے. آپ کسی کے حق میں دستبردار ہو سکتے ہیں یا نہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں غربی باغ سے،
اور یہ الیکشن جو ہم لڑ رہے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن الیکشن لڑے گا، اور جن لوگوں کی آپ نے کہا کہ وہاں پوزیشن بھی ایسی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو یہ ان الیکشن میں کلیئر ہو جائے گا کہ پوزیشن ہے یا نہیں ہے۔ ہم شخصیتی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اس سے پہلے شخصیتی الیکشن لڑے گے۔ پیپلز پارٹی غربی باغ کا کارکن ثابت کرے گا کہ پیپلز پارٹی غربی باغ آج بھی جو ہے وہ بڑی مضبوط پوزیشن میں غربی باغ کے اندر کھڑی ہے۔ آپ آصف علی صاحب کی بات کریں، آصف علی صاحب کے ساتھ ایک سنگل کارکن جو ہے وہ بھی آصف علی صاحب کے پاس جو ہے پیپلز پارٹی کا نہیں گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کارکن ناراض تھا 2016 کے الیکشن میں، لیکن وہ اپنی پارٹی کے اندر موجود رہا ہے اور موجود رہے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب جو ہے الیکشن مہم کیسے چلائیں گے اور اس کے لیے حکمت عملی کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں الیکشن مہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکن چلائیں گے، پی ایس ایف، پی وائی او، ان کے یہ جو کارکن ہیں یہ ٹکٹ ہی پیپلز پارٹی کی تنظیم کو گیا ہے۔ میں چونکہ حلقے کا صدر ہوں اور یہ ٹکٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے حلقے کی تنظیم کو دیا ہے۔ آپ کے پاس حلقے کے لیے وی این کیا ہے اور آپ کو لوگ ووٹ کیوں دیں؟ دیکھیں جی، لوگ ووٹ اس لیے دیں کہ کو غربی باغ ہے، اتنا بدقسمت حلقہ ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سیاست جو کر رہا ہو یا پھر پوری ریاست کی سیاست کر رہا ہو، اس کو حلقے کی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ مثلا میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ عتیق صاحب ہیں، عتیق صاحب چونکہ پوری ریاست کی سیاست کرتے ہیں، جب پوری ریاست کی سیاست کرتے ہیں تو جو حق کی نمائندگی جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے جو آواز بلند ہوتی ہے اسمبلی کے اندر وہ بلند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے پوری ریاست کے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بقول ان کے کہ مجھے جو ہے وہ پوری ریاست کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، اس لیے ایک حلقے کے لیے میں اسمبلی کے اندر بات نہیں کر سکتا۔ لوگ اس لیے ووٹ دیں کہ میں ایک عام طبقہ، متوسط طبقے سے متعلق ہے میرا، میں کوئی بڑا جاگیردار سرمایہ دار نہیں ہوں، میں ایک متوسط طبقے سے ایک نوجوان آدمی ہوں۔ دیگر پارٹیوں کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے میں نے دروازہ کھول دیا ہے۔ آپ کا وی این کیا ہے؟ وی این اپنا بتائیں کہ لوگوں کے لیے اگر آپ جیت جاتے ہیں یا کبھی بھی آپ کو ایک موقع مل جاتا ہے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جو پالیسی ہوتی ہے نا تعمیر و ترقی کی یا پھر نمائندگی کی، تعمیر و ترقی کے حوالے سے میرا ویژن یہ ہے کہ ہم بجائے 40 ہزار 20 ہزار کی اسکیمیں دینے کے، جو میگا پروجیکٹ ہے، جو ہمارے بڑے مسائل ہیں، مثلا گوڑی کے چھپڑیاں روڈ ہے، جو دوسری بشارت شہید روڈ ہے، اسی طریقے سے یہ کوٹلی والی جو درمیان والی روڈ ہے، بے شمار روڈیں ایسی ہیں کہ جن پہ پہلے کام کیا جائے پرائرٹی پہ، اور یہ 20 ہزار 30 ہزار 50 ہزار کی جو رشوت ہے، سیاسی رشوت، یہ بند کی جائے۔ ہاسپٹلز اور اسکول کے لیے، تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جو ہاسپٹل کے اندر، ہاسپٹل کی جو بلڈنگز ہیں اور جو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا اس کو درجہ دیا گیا ہے اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں دیا گیا ہے، اس کے اندر اتنی ہیوی مشینری موجود ہے کہ یعنی ایم ایچ لیول کی مشینری وہاں پہ موجود ہے۔ اگر وہ اس مشینری کے لیے سٹاف جو ہے وہ گورنمنٹ مہیا کرے، اور میری جو ہے وہ پوری کوشش ہوگی ہاروں یا جیتوں، میں پبلک کی پالیٹکس کروں گا، مزاحمتی سیاست کروں گا، چاہے کسی کی گورنمنٹ آ جائے، اگر وہاں کے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر مزاحمت کروں گا اور پبلک کو لے کر جو ہے وہ پالیٹکس کروں گا۔ اس ہاسپٹلس کے حوالے سے اگر سٹاف پورا ہو جائے، اس سٹاف کے لیے جدوجہد کروں گا۔ جو سکول اپ گریڈ ہیں، اپ گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اسی حساب سے وہاں سٹاف بھی ہونا چاہیے، اسی حساب سے جب سٹاف ہوگا تو ان سکولوں کے رزلٹ بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے۔ کہ جو ہمارے گورنمنٹ سکول ہیں وہاں پہ ٹیچرز 20 ہیں، لیکن جو سکولوں کی پوزیشن یہ ہے کہ 100 بچے بھی نہیں ہوتے، تو اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے نا، یہاں یکساں نصاب جب تک نہیں ہوگا، یعنی آپ تعلیمی اداروں کے سرکاری جو سکولز ہیں اس کے اندر ٹیچرز کی جو تعلیمی قابلیت آپ دیکھیں، وہ آج کل جو ٹیچرز آ رہا ہے، ایک پرائمری ٹیچر بھی ایم فل آ رہا ہے، ایم اے آ رہا ہے، ایم ایس سی آ رہا ہے، لیکن وہاں پہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو سرکاری سکولوں اور پرائیویٹ سکولوں کے نصاب الگ الگ ہیں، اور پھر
یا نصاب کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں ایجوکیشن جو ہے وہ پالیسی جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. پہلے تختی لکھتے تھے، اب جو ہے وہ کاغذ پنسل، اب جو مزید آیا ہے وہ آج کل وہ لیپ ٹاپ پہ. اور مطلب گورنمنٹ اسکولوں میں انوویشن ابھی تک نہیں ہو رہی، اس کے لیے کام نہیں کیا جا رہا. نہیں کیا جا رہا. تھوڑا اس سے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں تھا، اب واپس ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہمیشہ اپر بیلٹ اور لوور بیلٹ کے میں اختلاف رہا ہے، تو آپ کے لیے یہ چیلنج ہوگا، آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اپر بیلٹ کیا ہے، لوور بیلٹ کیا ہے. دیکھیں 1996 کا الیکشن تھا. 1996 کے الیکشن میں آصف علی صاحب الیکشن میں گئے، ہم ان کے ساتھ تھے. 2006 میں مبشر اعجاز تھے، ہم ان کے ساتھ تھے. 2011 میں جو الیکشن آصف علی صاحب نے 2011 کا لڑا تھا، اس میں وہ پوری الیکشن مہم کا میں سمجھ لیں کہ انچارج تھا. وہ پوری الیکشن مہم کا انچارج تھا. میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپر بیلٹ، یہ لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے برادریوں میں، علاقوں میں. اب تو مزید جو ہے تقسیم ہو رہی ہے ٹبروں میں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو تقسیم کرو اور پالیٹکس کرو. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بددیانتی کوئی ہے ہی نہیں جو ہے وہ کہ تقسیم کرو اور پالیٹکس کرو. یہ نہیں ہونا چاہیے. کہ آپ نے پچھلی دفعہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی، نہیں اس دفعہ آپ جو آپ کے باقی لوگ ہیں ان کو کیسے قائل کریں گے، ان کو اپنے ساتھ کیسے جوڑ کے رکھیں گے؟ دیکھیں اس کا جواب تو میں نے پہلے بھی دیا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ پہلے سے ہی فیصلہ ہے. بس فہیم فاروق صاحب ہیں، جمیل شریف صاحب ہیں، افراد عباسی صاحب ہیں، راجہ شہریار پرویز صاحب ہیں، اور طارق عباسی صاحب ہیں. غرض ہے کہ جتنے بھی ہیں، زوبیہ خورشید ہیں، جتنے بھی امیدوار ہیں، ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ جس کو بھی ٹکٹ ملے گا، چونکہ یہ ٹکٹ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا ٹکٹ ہے. اگر جمیل صاحب کو ملتا تھا تب بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکن کا ٹکٹ ہوتا، فہیم فاروق کو ملتا پھر بھی پیپلز پارٹی. چونکہ ہم نے اس دفعہ ثابت کرنا ہے، اور ثابت نہ صرف دوسری جماعتوں کے لیے بلکہ یہ ہم نے باور کروانا اپنی قیادت کو بھی کہ ہمیں جو ہے وہ جس کمزور نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس حلقے کے اندر کمزور ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے کارکن ثابت کریں گے کہ ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کئی حلقوں سے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے کئی حلقوں سے جو ہے وہ آج بھی بہتر پوزیشن میں اس حلقے کے اندر موجود ہے. اچھا، میرا آخری کوشچن ہے، یہ بتائیں کہ علاقے کے لیے آپ کی کوئی سیاسی سماجی خدمات ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ، اگر وہ آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیں جی، میں تو شیخیاں نہیں مارتا. ایک تو ہم نے وہاں پہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کے لیے ہم نے جدوجہد کی. یہ کوالا دیرکوٹ روڈ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہماری جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا بار بار ان کو یاد دہانی کروانے پہ وہ کوالا دیرکوٹ روڈ تحصیل پیپلز پارٹی کی اور پارٹی کا بتا رہے ہیں. میرا یہ کوشچن تھا کہ آپ کی ذاتی اگر کوئی سیاسی سماجی خدمات ہیں تو جو عوام کو یا ہمیں نہیں پتہ وہ ضرور آپ بتا سکیں لوگوں کو. دیکھیں جی، میں تو گورنمنٹ کا اس طریقے سے میں حصہ کبھی بھی نہیں رہا ہوں. 9 ماہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں ٹاؤن کا. تو ان 9 ماہ کے اندر آپ جا کر پتہ کریں کہ جتنے میں نے 9 ماہ کے اندر ٹاؤن کے اندر کام کیے ہیں، 60 سال تک جو ہے وہ ایم ایل اے صاحب اس ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ کام نہیں کر سکے. دیرکوٹ کے مثال کے طور پر جہاں جہاں بھی جو ہے وہ پانی کی ضرورت تھی وہاں پہ پانی دیے گئے. یہ نیلا بٹ چوک پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک فوارہ لگا ہوا تھا. وہ چوک کی حالت آپ نے دیکھی تھی کہ کیا پوزیشن تھی. وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنا ناک دبا کے وہاں سے گزرتے تھے. اسٹریٹ لائٹس تھی. اس کے علاوہ جو وہاں پہ میں نے ایک بڑا خاص جو کام کیا تھا کہ وہ جتنے بھی جو فنڈ دیے گئے تھے وہ جو کم تعداد میں اقلیت میں جو لوگ ہیں وہ سارے پروجیکٹ ان کو دیے گئے تھے. ایک سنگل پروجیکٹ بھی اس 9 ماہ کے اندر نہ اپنی خاندان نہ اپنی برادری کسی کو جو ہے نا وہ سنگل پروجیکٹ بھی نہیں دیا تھا. سب جو ہے وہ اقلیت کے جو لوگ تھے جن کے مسائل کوئی بیان کرنے والا آگے تھا ہی نہیں، ان کے لیے جو ہے میں ان کے گھر تک جو ہے وہ پہنچائے. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ خاور ایڈوکیٹ صاحب، امیدوار اسمبلی حلقہ
14 غربی باغ. امید ہے آپ کو ان کی سوالات جو ہم نے آپ کے سوالات ان سے پوچھے ان کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے. تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں, تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.